بسم اللہ. اکنامک سٹیبلٹی پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ کچھ بات ہوئی، وہ عوام سے متعلق ہے. عوام پڑھے لکھے ہوں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. میری عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ اب وہ اپنا یہ وعدہ پورا کریں اور جو اقتدار کو نیچے لیول تک منتقل کریں. یہ ایم پی اے ایم این ایز ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں ہوتے، یہ تو پالیسیز بنانے کے لیے، قانون بنانے کے لیے ہوتے ہیں. نیچے جو کام ہوتے ہیں ترقیاتی کام، یہ تو بلدیاتی اداروں نے کرنے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جتنی جلدی ہو سکے اس پہ لگیں اور دوسری باتوں کو چھوڑ کر اب اپنا ملک کی طرف توجہ دیں، ترقی کی طرف توجہ دیں، اپنے وعدے پورے کریں. ٹھیک ہے، کرونا نے ہمارے تقریباً 6 سے 7 ماہ ضائع کر دیے. اس کے باوجود میری آپ سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ٹورزم کو جو ہے نا وہ اس میں ترقی دوں گا. اس میں پاکستان کا بہت ایکسپوجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بہاولپور میں آج کل رہ رہا ہوں، یہاں بہاولپور میں بہت ساری چیزیں ایکسپلور کرنے والی ہیں. لوگ آ کے اس کو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. سردیوں میں یہاں آیا جا سکتا ہے. ہمارے لاہور، اسلام آباد کے لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ یہاں آ کے جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں، بچوں کو اپنے ملک کے بارے میں بتا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عرب کنٹریز کے لوگ چھٹیوں میں بہت زیادہ باہر جاتے ہیں. کوئی ملیشیا جا رہا ہے، کوئی انڈونیشیا جا رہا ہے. پہلے وہ پاکستان میں بھی آتے تھے. پاکستان میں جو کیونکہ یہ 9/11 کے بعد 2001 کے بعد، کیونکہ یہاں سے ان کو حکومت کی طرف سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ جہاد کی جو ہے نا وہ ٹریننگ لینے تو نہیں جا رہے، کہیں یہ تو نہیں کرنے جا رہے. تو میری عمران خان سے گزارش ہے اور میری اپنے جو دوست بھی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، چاہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس لیے شیئر کریں میرے فائدے کے لیے تاکہ وہ وہاں تک پہنچے. میں خود سعودی عرب میں رہ رہا ہوں. میری گزارش ہے عمران خان سے، میں نے بہت سے لوگوں کو وہاں کہا سعودیز کو کہ مائی کنٹری سو بیوٹیفل، وائی یو آر گوئنگ ہیئر اینڈ دیر اینڈ وی آر یور فرینڈس. ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، آپ کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں، میرے ملک میں کیوں نہیں آتے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں حکومت نے واضح طور پہ پابندی تو نہیں لگائی لیکن سختیاں ہیں. پھر تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں وہ انڈیا میں جاتے ہیں، انڈیا میں کوئی خطرہ نہیں. پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ پاکستان میں آئیں گے، دینی فائدہ تو ہے ہی ہے لیکن کتنا دنیاوی فائدہ ہے. اگر سکھوں کا ٹیمپل بنانے پہ میں اس کو منع نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اکنامکلی بہت فائدہ ہے، تو کیا وہ جو یہاں اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے مدارس میں، اب وہ سارے انڈیا میں پڑھنے جاتے ہیں. کئی ممالک سے اسٹوڈنٹ پاکستان میں پڑھنے جاتے تھے، اب آتے تھے، اب وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. دوبارہ سے شروع ہوا. اس میں کوشش کریں. یہ سفیر ہوتے ہیں، یقین کریں میں کئی سیرین لوگوں سے ملا ہوں، وہ جو پاکستان میں پڑھ کے گئے. جامشورو یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے 2-3 لوگ مجھے ملے ہیں. وہ پاکستان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، یہاں کے سفیر بن کے جائیں گے. اب وہاں سے طلباء جب گریڈ 2 یعنی کہ گریڈ 12 کر کے جو ہے وہ کوئی فلپین پڑھنے جا رہا ہے، کیوں نہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو ڈیولپ کریں اور سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ایم او جو ہے نا وہ ان سے سائن کریں کہ وہ اپنے بچوں کو ہمارے ہاں بھی پڑھنے بھیجیں، انجینئرنگ میں، میڈیکل میں. تو آپ سے گزارش ہے یہ عمران خان صاحب، آپ سٹیپ لیں ان کی طرف. اس سے آپ کے ملک میں پیسے آئیں گے، نہ کہ آپ کے ملک سے باہر جائیں گے. اور ٹورزم آپ جو ہے ایم او سائن کریں اپنے سعودی عرب کے ساتھ، اس طرح ملکوں کے ساتھ اپنی دوستی کا فائدہ ملک کو دیں اور ان سے کہیں کہ اب ہمارے ملک میں کوئی ایسے سینٹرز نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو جہاں سے اللہ معاف کرے کوئی ایسی چیز تیار ہوگی، ایسے لوگ تیار ہوں گے جو آپ کے ملک کے لیے خطرہ ہے. ان کو جو ہے نا باور کرائیں گے، ان سے معاہدے کریں کہ جو باقی ملکوں میں جا رہے ہیں ہمارے ملکوں میں کیوں نہ ہے. تو فرسٹ آف آل تو یہ انڈسٹری جو ہے ہمارے ملک میں ڈیولپ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عام عوام کو تو پتہ نہیں، عوام تو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے جی فلانی امپورٹ پہ پابندی لگا دیں، فلانی امپورٹ پہ. بھئی اگر ہم پابندی لگائیں گے تو ہماری جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے اپنا کپڑے کی اور یورپ کو جاتی، تو وہ بھی اس پہ جو ہے نا پابندی لگا دیں گے. میری آپ سے گزارش ہے
کہ ایسی انڈسٹریز کو پاکستان میں جو ہے نا وہ آپ بوسٹ کریں اور آپ اس کو جو ہے نا وہ حوصلہ دیں ایسی انڈسٹری کو جس میں جو ہے نا وہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ پیدا ہوں، تاکہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کا اولین فرض ہوتا ہے کہ اس کو بیلنس میں رکھیں۔ تو سب سے پہلے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہمارے ملک میں لگنی چاہیے، وہ چیزیں جو ہمارے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جو ضروریاتی زندگی ہیں، لگژریز نہیں، نیڈز، نیسیسٹیز، وہ چیزیں جو ہے نا لگژریز بعد میں دیکھی جائیں گی، نیسیسٹی جو ہے وہ ضرور ہو۔ پھر ہمارے ملک میں ہیوی انڈسٹری بہت کم ہے، ہیوی انڈسٹری کو جو ہے وہ بوم کیا جائے، اس کو بوسٹ کیا جائے، اس میں لوگوں کو جو ہے نا وہ رعایتیں دی جائیں تاکہ وہ انڈسٹری پیدا کی جائے۔ پھر ایسی جگہ انڈسٹری لگائی جائے جہاں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو۔ اب میں گوجرات سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں یہاں بہاولپور رہتا ہوں، میں نے ماسٹر ان اکنامکس بھی یہاں سے بہاولپور سے کیا۔ اب سب سے زیادہ کپاس اسی ایریے میں ہوتی ہے، لیکن یہاں سے پہلے فیصل آباد جاتی ہے، یہاں کاٹن ملوں میں اب تو کیا نام ہے جیننگ فیکٹریز میں جاتی ہے، پھر پیچھے فیصل آباد جاتی ہے۔ اگر وہ یہیں پہ پروڈکشن ہو، یہیں اس کا سب کچھ ہو، جیننگ بھی اس کی ہو، پروسیسنگ بھی ہو، پھر اس کی جو ہے نا سٹچنگ بھی ہو، ہر چیز یہاں سے ہو، یہاں کاسٹ آف پروڈکشن کم آئے گی۔ گورنمنٹ نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا، کوئی اس ایریا میں کوئی فری اسٹیٹ جو ہے نا ٹیکس جو ہے نا زون نہیں بنایا، حالانکہ یہاں بن سکتے ہیں، دریا قریب ہے، وہاں کا پانی کا یہاں سے نکال کر اس میں ڈال کے آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، زمین بہت زیادہ ہے، یہاں فری ٹیکس زون بنانے چاہیے اور اس علاقے میں کاسٹ آف پروڈکشن کم آئے گی بنسبت بڑے شہروں کے، فیصل آباد اور لاہور۔ ایک تو یہ ہو گیا میری گزارش ہے۔ دوسرا شوگر، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، شوگر کو ایک تو آپ فری، یہاں کوشش کریں آپ کی اکانومی فری ہو، اسلامک اکانومی فری اکانومی ہوتی ہے، ہاں اس میں ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں ہیں اس کی قیمتیں آپ ایک حد تک طے کرتے ہیں، یا اس کا قحط نہیں آپ ڈال سکتے، یہ اسلام میں منع ہے۔ اس کا قحط جیسے گندم ہے، اس کا تو پہلے ہی گورنمنٹ اس کا بندوبست کر رہی ہے، لیکن اس دفعہ بھی اس میں جو ہے نا مصنوعی جو ہے نا وہ پیدا کی گئی، قلت پیدا کی گئی اس کی، اور اس کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا اچانک۔ اس طرح کی چیزوں کو روکا جائے اور ملک میں فری اکانومی کی کوشش کریں، ٹیکس کو کم سے کم کریں، ٹیکس ریونیو بڑھائیں لیکن ٹیکس جو ہے نا وہ کم کریں۔ ٹیکسز سے جو ہے نا وہ نیگیٹو ایفیکٹ ہے، دیز آر دا لیکیجز فرام دا اکانومی۔ آپ خان صاحب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اکنامکس کو، یہ پروڈکشن میں اضافہ نہیں کرتی، اور دوسرے ذرائع سے اپنی انکم کو زیادہ بڑھایا جائے۔ اور آگے میری یہ گزارش ہے کہ جو چینی ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ کاٹن بیلٹ ہے، ہماری کاٹن کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونی چاہیے۔ پیسٹیسائڈز جن کی قیمتیں آپ اس کو دیکھیں، وہی پیسٹیسائڈ پاکستان میں وہی انڈیا میں، کیا انڈیا میں اور پاکستان میں ایک ہی قیمت ہے؟ میری گزارش ہے کہ بڑی بڑی کمپنی، ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں ان سے جو ہے نا نیگوشیٹ کیا جائے کہ بھئی آپ اس ملک میں کم پرائس، ہمارے ملک میں زیادہ پرائس کیوں دے رہے ہیں، لہٰذا اس پہ بات کی جائے۔ اور اس کو جو ہے نا شوگر کو جو ہے کپاس کی پروڈکشن کو لو کاسٹ پہ لیا جائے تاکہ ہماری جو کپڑے کی، کاٹن کی اور دوسری جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور ہم اپنی امپورٹ سے زیادہ کما سکیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اب یہ بات ہے کہ جہاں بیٹا روک لو ذرا 2 منٹ، سوری اذان ہو رہی تھی اس لیے ہمیں اس ویڈیو کو روکنا پڑا۔ تو بات یہ ہے کہ شوگر میں ایک تو ہماری اس میں جو ہے نا لیبر اس کی کھپت بہت کم ہے، اور یہ چلتی 5-6 ماہ ہے، اس کے بعد مزدور جو ہے نا وہ فارغ رہتے ہیں، لہذا یہ کہ ہمارے لیے پروفیٹیبل نہیں ہے بہت زیادہ، اور شوگر کو اتنا، لہذا جن علاقوں میں وہاں پھر علاقے میں لوگ کپاس نہیں پیدا کر سکتے جہاں پروڈکشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، ہمیں کپاس کی پروڈکشن زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو انڈسٹری ہے کاٹن انڈسٹری جو ہے اس میں لیبر کی کھپت زیادہ ہے۔ کپڑا جب بنے گا، سپننگ ملز ہیں، پھر جیننگز ہیں، پھر پروسیسنگ ہیں، پھر پاور لومز ہیں، پھر جو ہے سٹیچنگ ہے، اس میں تو بہت زیادہ لیبر کی کھپت ہے، لہٰذا اس کو جو ہے نا وہ
ایسی صنعتوں کو فروغ دیا جائے جس میں لیبر کی کھپت زیادہ ہو، کیونکہ ہم لیبر ابنڈنٹ کنٹری ہیں، ہمارے ملک میں لیبر زیادہ ہے، لہذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایسی، اور جن علاقوں میں اس کو فری کر دیا جائے، جیسے وہ جہانگیر ترین کہہ رہے تھے کہ جی اس کو فری کر دیا جائے، ہم جس ریٹ پہ گنا خریدیں، آپ بھی زمیندار پہ کوئی ریسٹرکشن نہ لگائیں کہ آپ گڑ نہیں پیدا کر سکتے، گڑ صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے چینی سے، لہذا زمینداروں کو بھی کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ جون سی چاہیں اس علاقے میں پروڈکشن کریں، چاہے گنا بیجیں چاہے کپاس بیجیں، اور وہ گنے کو اپنے مطابق، ہاں اب تو آپ کو تو ایگریکلچر کے جو انجینئرز ہیں ان کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے، اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ وہ نئی ریسرچ لائیں، اور جس سے یہ جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں گڑ شکر یہ وہ جو پیدا ہوتی ہیں یہ لو کاسٹ اور زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ٹائم سب سے بڑا قیمتی چیز ٹائم ہے، لو کاسٹ پروڈکشن ہو سکے اس کی، اور لوگ جو ہے نا جس کو ہم شکر کہتے ہیں وہ اور گڑ اور اس چیزوں کا استعمال کرنا شروع کریں، کیونکہ وہ صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس چینی کے، تو لہٰذا اس شوگر مافیا سے جان بھی چھڑائی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو آخری میرا ویڈیو ہوگی سجیشن فار دا بیٹرمنٹ آف مائی کنٹری، باقی باتیں اس میں ہوں گی۔ اب یہی ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ ایسی صنعتوں کو فروغ دیا جائے جو امپورٹ سبسٹیٹیوٹس تیار کریں، صنعتوں کے لیے جو ہے نا ان پٹ ہے اس کو سستے داموں مہیا کیا جائے، پیسٹیسائڈز ہماری ایگریکلچر میں پیسٹیسائڈز کی قیمت کو جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، کھاد کو جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں ان کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ ہم انٹرنیشنلی طور پر کمپیٹ کر سکیں، اور انٹرنیشنلی طور پر ہماری پرائسز کمپیٹ کر سکیں، اسی وقت کمپیٹ کریں گے جب ہماری ان پٹ کی پرائس کم سے کم ہوگی۔ اللہ میرے ملک کو ترقی نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔